پاکستان نے ایک دلچسپ مقابلے کے بعد افغانستان کو آج کرکٹ میچ ہرا دیا، لیکن میدان کے اندر جو افغان ٹیم کا رویہ تھا اس کے اوپر کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ چشتیہ میں خان صاحب نے آج ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا، اس کے اندر پنجاب حکومت کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ انہوں نے باتیں کی ہیں، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ السلام علیکم، امید ہے کہ جی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آج افغانستان اور پاکستان کے مابین میچ تھا ایشیا کپ میں، اور بڑا دلچسپ مقابلہ ہوا۔ نسیم شاہ نے جناب آخری اوور میں چھکے لگا کے پاکستان کو وہ میچ جتایا، لیکن میچ کے دوران جو افغان ٹیم کا رویہ تھا، محمد آصف کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی، ایک طرح سے آپ نے دیکھا کہ تلخی وغیرہ ہوئی، شاید اس کو کچھ کہا گیا، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی جب بھی پاکستان کے ساتھ افغانستان ٹیم کھیلتی ہے تو ان کے کھلاڑیوں کا رویہ جو ہے وہ جو سپورٹس مین اسپرٹ ہوتا ہے وہ اس میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ آلدو کہ یہ جتنے کھلاڑی ہیں یہ زیادہ تر پاکستان میں کھیلے ہیں، پاکستان سے انہوں نے کرکٹ سیکھی ہے، ان کے کوچ ابھی بھی پاکستانی ہیں۔ آپ عمر گل صاحب ان کے ساتھ ہیں، ماضی میں بھی پاکستانی پلیئرز ان کو سکھاتے بھی رہے، ان کے ساتھ کھیلتے بھی رہے، اور ویسے بھی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ سپورٹس میں مقابلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی تلخی بھی ہوتی ہے لیکن نفرت نہیں ہوتی ہے۔ ایون کہ انڈیا کے ساتھ جو میچ ہوتا ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے جو پلیئرز ہیں وہ میچ کے بعد بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، میچ کے بیچ میں بھی تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، لیکن اس لیول کی وہ مطلب کہ وہ ایک ہوتی ہے نا کمپیٹیٹیونیس، اس سے آگے نکل کے وہ بارڈر لائن نفرت نظر آتی ہے کہ میچ میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی چیز آپ کو شائقین میں بھی نظر آتی ہے کہ وہ لوگوں سے لڑائیاں کرتے ہیں۔ برطانیہ جیسے ملک میں ہم نے دیکھا وہاں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ پچھلے دنوں وہ ایک ویڈیو تھی کہ وہ ایک بیچارہ بنگلہ دیش کا فین کھڑا تھا اور باقی سارے ہمارے افغان بھائی جو ہیں وہ آگے پیچھے، اس کے ساتھ جس قسم کا ان کا وہ رویہ تھا وہ کوئی مناسب نہیں لگتا۔ اب یقیناً پیشن ہوتا ہے گیم میں، پیشن نہیں ہوگا تو گیم کس طرح کھیلیں گے؟ اور جو ایمرجنگ ٹیم ہے اور بہترین ٹیم ہے اور ون آف مائی فیوریٹ ٹیم جو ہے وہ افغانستان ہے، ہمیشہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ لیکن آج اگین بہت سارے دوست ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر کافی اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ یہ جو ان کا رویہ ہے یہ بڑا غیر مناسب ہے۔ اور پھر اس سے ہوتا کیا؟ اس سے ہوتا یہ کہ پھر آخر میں جب نسیم شاہ نے چھکے مارے اور میچ جتوایا، اور پھر جو نسیم شاہ کا ریئیکشن تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا کہ وہ مطلب، اور باہر سے جو پاکستانی کھلاڑی آ رہا تھا اس کا بھی ہر کسی کا اونٹ ہل رہا تھا۔ آئی ڈونٹ نو وہ کون سے تعریفی کلمات ادا کر رہے ہوں گے اپنی ٹیم کے لیے یا افغان ٹیم کے لیے، کیا وہ فرما رہے ہوں گے، کیا کہہ رہے ہوں گے، لیکن باہر سے بھی جو پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی دوڑتے ہوئے آئے ان کا بھی چہرے پہ مجھے ایک طرح سے غصہ یہاں لگتا تھا، اس لیے کہ جب اس طرح کا ماحول ہو جائے کہ آپ اس طرح کا ماحول بنا دیں اور اتنی نفرت لے آئیں، اور جس طریقے سے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ان کے پلیئر نے بابر کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اور جو رویہ تھا میچ کے اندر وہ بڑا جو ہے نا، یہ سپورٹس مین اسپرٹ یہ نہیں ہوتا۔ اس طرح دیکھیں، اگر پاکستان کی ٹیم بھی اگر انڈیا کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرے گی نا تو میرے خیال میں وہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ کھلاڑی ہونے چاہیے، اگر آج انڈیا کی ٹیم اس دن پاکستان سے جیت گئی، اس دن پھر اگلے دن پاکستان کی ٹیم انڈیا سے جیت گئی، لیکن انڈینز آپ کے ساتھ ملتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، اسی طرح افغان بھی ہمارے بھائی ہیں، بہت سارے افغان بھائی ہمارے ملک میں رہتے ہیں، پاکستانی وہاں پہ جاتے رہتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، سو کچھ ہے۔ تو اس کے باوجود یہ جو رویہ ہے نا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ دونوں ٹیموں کو سوچنا چاہیے، ہمارے افغان بھائیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ مطلب اتنی گیم میں تو ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ اگر آج افغانستان جیت جاتا تو مجھے تو اتنی خوشی ہوتی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ گیم اچھی گیم ہوئی ہے نا۔ اوبیسلی اگر پاکستان جیتتا ہے تو مجھے زیادہ خوشی ہے، میرا ملک ہے وہ جیتا ہے، لیکن اگر افغانستان جیتے گا تو مجھے کوئی نفرت تو نہیں ہوگی، مجھے خوشی ہوگی کہ ایک اچھی گیم مجھے دیکھنے کو ملی ہے، آگے بھی جا کے اچھی گیم دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن جس قسم کا رویہ ان کی ٹیم کا ہے، یہ میرے خیال میں جو ان کا کوچنگ سٹاف ہے ان کو بتانا چاہیے کہ یہ تھوڑا سا وہ ٹریکل ڈاؤن کریں پوری ٹیم کے اندر بھی اور فینس کے اندر بھی، کہ یہ جینٹل مینز گیم ہے، اس کو ایک طریقے سے کھیلا جاتا ہے، ایک صدیوں سے اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو میرے خیال میں اس طرح کا رویہ جو ہے قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اینی وے، ان سب باتوں کے باوجود جناب آج افغانستان کی ٹیم جو ہاری ہے، افغانستان اور انڈیا اب دونوں گھر جائیں گے، میچ تو آگے وہ کھیلیں گے، لیکن فائنل کے لیے سری لنکا اور پاکستان نے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اور اس دن بھی کسی دوست نے کہا تھا کہ پیسوں سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی۔ دیکھیں سری لنکا کی جو حالت ہے اکنامک،
اور ادھر جو پاکستان کی حالت ہے اس کے باوجود انہوں نے انڈیا کو ہرا دیا. پر انڈیا میں بھی کوئی اتنے وہ دریا نہیں بہ رہے دودھ کے اور شہد کے. جتنی ہماری آبادی ہے اتنے لوگ تو بےچارے وہاں پہ مشکل سے جو ہے کھانا بھی نہیں ان کو ملتا ہوگا, بھوکے سوتے ہیں, سڑکوں پہ سوتے ہیں. پر اینی وے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے, یہ ایک طرح سے لمحہ فکریہ ہے ان کے حکمرانوں کے لیے بھی اور پوری دنیا کے حکمرانوں کے لیے. تو یہ ہے جناب کہ پاکستان ٹیم پہنچ گئی ہے فائنل میں, اور آج جو رویہ تھا افغان ٹیم کا, تو اب میچ سے زیادہ لوگ اس رویے کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے. میچ جب ہو تو اس کے بعد گیم پہ بات ہونی چاہیے. راشد نے یہ بالنگ کی, فلانے کھلاڑی نے اس طرح کھیلا, افغان پلیئر نے اس طرح چھکا لگایا, یہ تبصرے ہونے چاہیے. اگر میچ کے بعد آپ کے رویے پہ تبصرے ہو رہے ہیں تو پھر دیر از سم تھنگ رانگ, کہیں پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. اچھا, دوسری سٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, خان صاحب نے آج چشتیاں میں بہت بڑا جلسہ کیا. وہ ایک چیز شو کرتا ہے کہ جو عوام ہے نا وہ اب انفارمیشن میڈیا سے نہیں لے رہی, اس کے اوپر انحصار نہیں کرتی ہے. اس لیے کہ چشتیاں جیسا جو شہر ہے, چشتیاں جیسا جو علاقہ ہے, وہ کوئی آپ کا کاسموپولیٹن سٹی نہیں ہے, دور دراز کا علاقہ ہے. آگے پیچھے بہت ساری ایسی آبادیاں ہیں, ٹھیک ہے, رورل ایریاز وغیرہ بھی ہیں. وہاں پہ بھی سوشل میڈیا لوگ دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا سے نیوز لیتے ہیں. تو اس کا اندازہ آپ آج کے جلسے سے لگا لیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ٹویٹر پہ الیکشن کروا دیا اور ٹویٹر پہ جیت گیا, صرف یہ ٹویٹر کا صدر ہے یا وزیر اعظم ہے, نہیں جناب. اب یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, یہ گاؤں دیہات ہر جگہ تک پینیٹریٹ کر چکا ہے اور پرائمری سورس آف انفارمیشن ہے آپ کی قوم کی. اچھا, خان صاحب نے کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ہماری حکومت گرانے کی سازش ہو رہی ہے, اور کچھ لوگ ہمارے جو منسٹرز ہیں ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ رشوتیں لیں. مسٹر ایکس اینڈ وائی کا انہوں نے پھر ذکر کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد, جو انہوں نے اس طرح مطلب تاثر دیا کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کی حکومت گرائی جائے گی, اور گرانے کا مقصد یہ ہے اس لیے کہ پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہو, اور اسی وجہ سے جو وہ حکومت کے لوگ ہیں وہ کوئی سازشیں کر رہے ہیں پنجاب میں عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے. اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ میرا وعدہ ہے میاں صاحب, آپ آئیں واپس, آپ کا استقبال میں بھی کروں گا اور پوری قوم کرے گی, اور ایسا استقبال کریں گے جو ماضی میں کبھی کسی کا نہیں ہوگا. تو یہ اب خان صاحب نے بار بار اس چیز کا ذکر کیا ہے. پہلے یہ ڈھکی چھپی الفاظ میں ذکر ہو رہا تھا, جماعت کے اندر سے لوگ کر رہے تھے, اور اب یہ بالکل واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ان کی حکومت گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ پنجاب میں کسی طریقے سے اپنا سیٹ اپ بنائے. جب تک پنجاب میں سیٹ اپ نہیں بنے گا نواز شریف کی واپسی نہیں ہوگی. واپسی کیوں نہیں ہوگی؟ جب تک پنجاب کی جیلیں جو ہیں وہ اس حکومت کے انڈر نہیں آئیں گی. اس لیے کہ اگر میاں صاحب ابھی آتے ہیں اور ان کو جیل جانا پڑتا ہے تو پھر تو وہ جیلیں ساری پی ٹی آئی کی حکومت کے انڈر ہیں, انلیس وہ کراچی چلے جائیں, تو وہ تو اس طرح ایک دم سے ممکن نہیں ہو پائے گا. تو میرے خیال میں یہی ان کی کوشش ہے کہ ہر حالت میں پنجاب میں کسی طریقے سے پی ڈی ایم کوئی ریلیف لینا چاہتی ہے, اپنی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے, یا کاف لیگ کو ساتھ ملا کے کچھ کرنا چاہتی ہے. تو وہ کچھ نہ کچھ سیٹ اپ اپنا وہاں پہ بنانا چاہتے ہیں, جس کا ذکر آج خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر بھی کہا اور کیا, اور کہا جناب کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے مہنگائی کا ذکر بھی کیا, اور یہ بھی ذکر کیا کہ جناب یہ جو ہمارے اور اداروں کے درمیان یہ غلط فہمی پیدا کرنا چاہتے ہیں, اس حوالے سے بھی انہوں نے دوبارہ کہا کہ جو ملک مضبوط تب بھی ہوتا ہے جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں. اگر میں کوئی تنقید بھی کرتا ہوں چاہے عدلیہ پہ یا اس پہ, وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کوئی بڑا کرتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ادارے ہیں, ادارے کمزور ہوں گے تو ملک کمزور ہوگا, میں یہ بار بار کہتا ہوں. پر اینی وے پنجاب کے اندر اب یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ان کی حکومت گرانے کی سازش تیار ہو رہی ہے, بلکہ تیار ہو چکی ہے, اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اور بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کی واپسی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. لیکن اس وقت دیکھیں آپ کے بجلی کے بل کیا آ رہے ہیں, آج آپ نے آلو کتنے کا لیا ہے, آپ نے پیاز کتنے کا لیا ہے, اور حکومت کی پرائورٹی کیا ہے کہ پنجاب کے اندر جو حکومت ہے اس کو گرا دیا جائے. کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا چیزیں اس سے سستی ہوں گی؟ بجلی اور مہنگی ہونے جا رہی ہے, گیس اور مہنگی ہو رہی ہے, یہ ساری چیزیں دن بدن مہنگی ہو رہی ہیں, اور پرائورٹی کیا ہے کہ جی پنجاب میں حکومت گرا دی جائے. اینی وے امید ہے کہ جی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.